اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کو یہاں پہ ویلکم کرتی ہوں. ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں یہاں پہ, ویلکم آل آف یو. میرا نام راحلہ رحیم ہے اور میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا تھا آن بیہاف آف ہینڈس کے پلیٹ فارم پہ. ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا انیشیٹ کریں اور اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو بھی کریں گے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں. اور ہینڈس کی مینجمنٹ کا تھینک یو ہوں میں کہ ہینڈس مینجمنٹ نے مجھے گو ہیڈ دیا اور کہا کہ نئے سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے ڈاکٹر تنویر صاحب کی سرپرستی میں. تو آج ہم لائیو اوپن ڈسکشن کریں گے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے, کیونکہ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 کے حوالے سے جو جینڈر بیس وائلنس ہے وہ بہت انکریز ہو گیا ہے. اور لیکن ابھی ہمارے پاس اس طرح کو کوئی ڈیٹا نہیں ملا کہ ہم اس کو پروف کے ساتھ کہہ سکیں کہ واقعی جینڈر بیس وائلنس انکریز ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس کے لیے بھی بعض آرگنائزیشن تو بہت ایفرٹس کر رہی ہیں کہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ ڈیٹا بھی شاید ہمیں بہت جلد مل جائے گا. تو I would like to welcome all of you, my respected colleagues, guests. میں انٹروڈکشن شروع کرتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ, ویری ویل نون پرسنالٹی آف پاکستان. شی از دی فرسٹ فیمیل ہائی کورٹ جج آف پاکستان اینڈ چیئر پرسن آف سندھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان فرام 2013. اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, انیس تو ہمیں جوائن نہیں کر سکی, اینی ہاؤ شاید بیچ میں وہ ہمیں جوائن کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نصرت شیریں صاحبہ کو ویلکم کرتی ہوں. نصرت بہت ویل نون پرسنالٹی ہیں. اس وقت جو سندھ کمیشن اسٹیٹس آف وومین کو چیئر کر رہی ہیں 3 سالوں سے, اور سینئر ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ویف کی بہت اسٹرانگ ہماری ممبر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خاور ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ بہت موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا. ویری ویل پرسنالٹی ہیں پاکستان کی, فارمر چیئر پرسن نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف وومین ہیں اور سی او تھی شرکت گاہ کی. شرکت گاہ میں بہت زیادہ سرو کیا ہے. آتھر ہیں اینڈ ایکٹیوسٹ ہیں آف ویمن رائٹس اینڈ جینڈر ایکوالٹی کی. اس کے ساتھ ساتھ لیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوم نیٹ پاکستان کی. ہوم نیٹ کے حوالے سے ہوم نیٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے پاکستان میں اور ہینڈس بھی ہوم نیٹ کا پارٹنر رہا ہے. تو ہم لیلا کی بھی خدمات حاصل کریں گے اس سلسلے میں. ڈاکٹر شیخ تنویر احمد کو سب جانتے ہیں, آل اوور دا پاکستان. تقریباً 3 ڈیکیڈ سے ہینڈس کے ساتھ ہیں اور ہینڈس کو لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی. سن الائنس کو چیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے این جی اوز ہیں اور الائنس ہیں, ان کو بھی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. مصطفیٰ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. مصطفیٰ جو ہے ہمارے چیف سروسز ایگزیکٹو ہیں جو کہ پوری ہینڈس کی جو سروسز ہیں, پروگرامس ہیں, ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہاں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی, ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جینڈر بیس وائلنس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہوتی ہے. صنف کی بنیاد پر جو تفریق ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ظاہر کووڈ-19 کی سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تفریق ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو صنف ہے وہ معاشرہ بناتا ہے, تفریق بھی معاشرہ پیدا کرتا ہے, اور یہ ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے جس کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کووڈ-19 آیا تو ہم دیکھیں کہ خواتین پہ ایک طرف تو یہ ٹرپل ورک برڈن بہت بڑھ گیا ہے ہمارے پاس نا, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ کام ان کے لیے بھی بڑھ گیا ہے. تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی بہت آوازیں آ رہی ہیں, بہت زیادہ شور سنائی دے رہا ہے کہ جی جینڈر بیس وائلنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آج ہم اسی سلسلے میں ہم نے یہ چھوٹی سی اپنی گیدرنگ رکھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جینڈر بیس وائلنس بڑھ گیا ہے, نہیں بڑھا ہے, اور اس کی کیا کازز ہیں. پھر اس کو نمٹنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ایسا کیا کریں کہ یہ جینڈر بیس وائلنس جو اس وقت بڑھ گیا ہے, شدت اختیار کر گیا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں. ریسرچ میں پڑھ رہی تھی کہ جرمنی میں 30% جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے اس دوران کووڈ کے حوالے سے. تو پہلے تو میں اپنی خاور ممتاز صاحبہ سے کہوں گی کہ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں جینڈر بیس وائلنس کیا ہے. پہلے تو کیونکہ یہ پبلک بھی سنے گی, پبلک بھی ہماری سن رہی ہے, لائیو ہے, اور پبلک بھی اپنا, اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اس کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیں کہ جینڈر بیس وائلنس کیا ہے اور آپ کا کیا نظریہ ہے کہ باقی یہ انکریز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اوور ٹو خاور ممتاز صاحب. چلیں جب تک آپ سیٹل کریں تھوڑا سا لیپ ٹاپ اپنا, تو ہم نصرت سے کہتے ہیں. نصرت اگر آپ ہمیں بتائیں
کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جینڈر بیس وائلنس کیا ہے, کہ انکریز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, آپ کا کیا نالج؟ ہم نے اس دوران کافی کام کیا اور یہ دیکھا کہ عورتوں کے لیے جو بنائے ہوئی سروسز ہیں وہ سب بند تھیں لاک ڈاؤن کے دوران, کیونکہ یہ سب کا پہلے تجربہ ہے. اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ہاں عورتوں کے ایشوز کو, عورتوں کے اداروں کو پرائیورٹائز ہی نہیں کیا گیا, نہ پولیٹیکل پارٹیز نے نہ حکومتوں نے, جس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ عورتیں ہی کر رہی ہیں. اب کووڈ-19 میں سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے کئی خط لکھے وزیر اعلیٰ کو اور سی ایس کو کہ کیوں نہیں عورتوں کی سروسز کو اوپن کیا جا رہا, اور جو پرابلم آ رہی تھیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ شروع سے وائلنس کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی. ہمارے ہاں ہمارا صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جس نے کہ بہت اچھی لیجسلیشن کی ہے عورتوں کے حوالے سے. وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہو, وہ یہ جو ریپ کے حوالے سے امینڈمنٹ ہو ان پہ, اور ادھر تھوڑے عرصے سے پولیس کے اوپر بھی اب کمیشنز جو ہیں وہ اپنا رکھتے ہیں پریشر نا, جس کی وجہ سے دیکھیں ابھی ماجدہ صاحبہ نے کل پرسوں ہی جو ایک جرگے کا ہوا تو فوراً ان کو انفارم کیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہونا چاہیے کانکریٹ بیسس پہ سسٹم بننے چاہیے وہ ابھی تک کیونکہ ادارے ہی نہیں مکمل بنائے ہیں. اب سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرا نمبر ویب سائٹ پہ اور اس پہ نہیں ہوتا تو جو خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا وہ چاہے راشن کے حوالے سے ہو, چاہے لے آف کے حوالے سے ہو, یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کے حوالے سے, وہ تو اس لیے کیا نا کیونکہ میرا نمبر اوپن ہے, سب کے پاس ہے, ورنہ سسٹم تو کوئی نہیں بنا ہوا. ہیلپ لائن جو ہے وہ ابھی چلی نہیں رہی ہے اور اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. ماجدہ صاحبہ انڈیویجلی اپنی جو جتنی وہ کر سکتی ہیں ہم, اور وہ جو ہم اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بھی کر رہے ہیں اور ادارے کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں وائلنس کو. ابھی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو اسینشل سروسز میں کاؤنٹ کیا جائے, دوسرے اداروں کو مکمل طور پہ بنایا جائے, اور تیسرے یہ کہ جو پالیسی سازی کووڈ-19 کی ہو رہی ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ, اس میں عورتوں کی نمائندگی نہیں ہے. وہ صحیح ہے کہ ثانیہ نشتر ایز اے ایکسپرٹ اکنامی وہ وہاں موجود ہے, لیکن اسپیسیفکلی وومن کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہے. جب ہم نے احساس پروگرام کو مانیٹر کیا تو ہم نے دیکھا کہ جن خواتین کے پاس سی این آئی سی نہیں بنے, پور آف دا پورسٹ ہیں, کیونکہ میں تو اس دوران مانیٹرنگ وزٹ پہ بھی گئی کہ جن لوگوں نے کوئی 800 کے قریب عورتوں نے ہم سے رجوع کیا, ان کی مالی حالت خراب ہو رہی تھی, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. پھر ہم مانیٹر کرنے گئے کہ آیا ان کو راشن ملا بھی کہ نہیں, تو وہاں جو صورتحال میں نے دیکھی ان کو تو کووڈ-19 کا کیا, ان کے پاس تو اینڈرائڈ فون ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک کو متعین کیا 2-3 لڑکیوں کو کہ بھائی ان کے سینڈ کرو ساری ڈیٹا تاکہ ان کو کچھ مل سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور کانکریٹ بیس پہ, اور ہمیں ایک آواز ہو کے یہ ایشو کو ریز کرنا پڑے گا کہ بھائی عورتوں کے لیے قانون سازی یا پالیسی سازی جو بھی کر رہے ہیں آپ اس دوران, ان کے اگر تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی کانکریٹ میکینزم ہونے چاہیے. اور اسی طرح ان کی ویلفیئر کے, جیسے ہوم بیس ورکرز نے ہمیں کئی گروپوں نے ہمیں رابطہ کیا جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا, لیکن یہ تو گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. اب ہاں سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے جتنے بھی طرح ہم نے مدد کی ہے, وہ چاہے وائلنس کے کیسز ہوں
یا یہ راشن کے کیسز ہیں یا ان کے فائنینشیل ہیلپ کے کیسز ہیں، ہم نے سب کا ڈیٹا آپ جمع کرنا شروع کیا ہے اور ہم نے تمام اداروں کو کہا ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ دوسری بات ایک اور دیکھیں، جب ہم یہ بہت آسانی سے تو کہہ دیتے تھے، میں بھی کہہ رہی تھی ایک وقت پہ کہ شیلٹر ہوم میں عورتوں کو نہیں داخل کیا جا رہا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا حکومت نے وہاں ٹیسٹ کی فیسیلیٹیشن رکھی ہے؟ وہ 8,000 کا ٹیسٹ کیسے کرائے گا کوئی سروائیور جو اس وقت مشکل میں ہوگا؟ تو اس کے لیے آپشن کمیشن کام کر رہے ہیں۔ ہماری منڈے کو کل میٹنگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور اس پہ سول ہسپتال کے ساتھ، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم انیشیل اسٹیج میں ہم پناہ شیلٹر ہوم کو لنک کروا دیں سول ہسپتال کے ساتھ، جہاں اسکیننگ ہونے لگے فری آف کاسٹ نا، اور جیسے ہی کوئی کیس آئے تو یہ فوراً وہاں ریفر کر دیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہی میں کہوں گی کہ وائلنس کی کیسز بڑھ رہے ہیں، ہر طرح کے ہیں، اور پولیس کیونکہ اوور برڈن اس وقت ہے، اور انہوں نے وہ جو وومن کے ایشوز ہیں اس کو سائڈ لائن اس طرح کیا ہے کہ 3 کیسز میں تو میں نے خود دیکھا کہ وہ جو آئی او تھا اس نے اس سروائیور کا پریشر ڈال کے اس کا بیان ہی بدلنے لگا تھا۔ وہ تو میں بھاگ کے پہنچ گئی وہاں کورٹ میں بھی، اور پھر میں نے اس بچی کو پوچھا کہ بھئی تم نے تو رات یہ والا بیان دیا تھا تم جب نکل کے آئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے بتایا، جب کورٹ نے اس کو ریلیف دیا اور اس کے باپ کے ساتھ اس کو بھیجا، تو اس لڑکی نے بتایا کہ جی وہ پولیس والے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ تم جو ہو اپنے گھر چلی جاؤ، جبکہ ایک مار پیٹ کے لڑکی کو نکالا، خونہ خون تھی وہ لڑکی، اور اس پہ اتنا پریشر ڈال دیا تھا۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں کمیشن کام کر رہے ہیں، اور اگر کمیشن بھی نہیں ہوتے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمیشنوں کو اسٹرینتھن کریں۔ اگر ان کے ڈپارٹمنٹ کی وہ اگر چھٹی بھی کر رہے ہیں، اگر وہ فلفل نہیں کر رہے، تو کم از کم کمیشن کی آواز کو سنیں، اور کمیشن جو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں وہ ہیومن رائٹ کمیشن میں ہم تو ماجدہ صاحبہ کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ ماجدہ صاحبہ نے جو رہنمائی کی ہے تو ہم تو اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور سندھ کمیشن جو ہے وہ فوکس کرتا ہے عورتوں کے ایشوز کو، تو اب تک جتنے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس میں ہم وہ میکینزم کے لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس طرف ذرا غور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانا پڑے گی۔ اب یہ ایل اے ایس میکینزم کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جلد ہی ہماری ایک ڈائریکٹری آ رہی ہے میپنگ کہ اداروں کو یہی نہیں پتا کہ اب نیکسٹ کہاں بھیجیں عورت کو اگر سروائیور آئی ہے، اور اس جی کو جی تو یہ سب چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اب ہم آگے بات کریں گے جب آپ اور آگے چلیں۔ جی جی ٹھیک ہے، بالکل، تھینک یو نصرت۔ میم مارزہ رضوی صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں۔ نصرت نے بھی اپنی ڈسکشن میں کافی دفعہ مارزہ رضوی صاحبہ کا نام لیا، ایسٹس ہیں ہمارے لیے میڈم۔ میڈم یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے میں فالو کر رہی ہوں جو اس وقت لاس لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، ہم نے بہت پاس کیا، خاص طور پہ سندھ بہت آگے ہے مختلف لاس پاس کرنے کے لیے۔ تو میم یہ بتائیں کہ لاس بھی بن گئے ہیں، لیکن کچھ لاس کے تو ابھی رولز آف بزنس بھی نہیں بنے ہوئے ہیں، اور پراپر امپلیمنٹیشن کا ہم ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال میم، یہ جو آپ کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اب جو اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دوران کووڈ-19 کے حوالے سے کیا اضافہ ہوا ہے کیسز میں؟ اگر ہوا ہے تو کیونکہ سارے کچھ بند ہیں تو آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ کیسز، کس طرح ڈیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو میم۔ راہلا، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے جو آفیسر بند کیے اپنے ایک دم سے، تو اس میں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میں کمیشنز کے آفیسر بھی بند ہو گئے۔ اس کی وجہ سے بہت کمیشن نصرت کا اور ہمارا دونوں آفس بند ہونے کی وجہ سے we could not work really۔ کوشش کر کے ہم نے یہ کیا کہ جو پولیس پورٹل پہ کام تھا ہم وہ کر رہے تھے، ہم آن آر اون ڈفرینٹ جگہوں پہ کر رہے تھے، ہم اپنی جو ویب سائٹ اور فیس بک پہ پیج ہے اس کے تھرو کر رہے تھے،
تو ہم کو اس میں بہت تکلیف ہوئی ہے اور بہت پرابلم آئے ہیں کمیشن کو کہ آپ نے ایک دم سے تمام ڈپارٹمنٹس کو بند کیا اور کمیشن کو بھی بند کیا. کمیشن شوڈ ناٹ کم کہ اگر ڈپارٹمنٹ بند ہوا ہے تو کمیشن بھی بند ہو جائے. As an independent commission, it should be allowed to work, particularly جو human rights کا ہے, کیونکہ جس قسم کے پیریڈ سے ہم جا رہے ہیں اس میں عام پبلک کا بہت زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے اور اس میں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کمیشنوں کی کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو اپروچ اور ہم ان کی تکلیفیں دور کر سکیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ حکومت کے اس دوران میں ہوا ہے. حکومت نے پالیسی کی حد تک بہت اچھا فالو کیا ہے. ہم نے اس کے ایک دو اسٹیٹمنٹ بھی دیے ہیں. بہت اچھی پالیسی ہوئی ہے تاکہ سندھ کی جو عوام ہے اس کو ان چیزوں سے بچا سکے. لیکن لاک ڈاؤن سے جہاں پہ یعنی اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں. جو لوگ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, ایک کمرہ ہے, مشکل سے دوسرا کمرہ ہے, اب اس میں 6-7 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں, ان کا باتھ روم تک کی فیسلٹیز قریب میں نہیں ہیں. تو یہ کلوزنس موسٹلی has turned into frustration. اور جب فرسٹریشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ میل ممبرس سارا فرسٹریشن عورتوں پہ اور بچوں پہ نکالتے ہیں اور جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس بڑھی ہے اور بہت بڑی ہے. ڈیٹا کمیشن could not keep کیونکہ آفیسر سارے بند تھے ہمارے. لیکن ایک اسمال فیکشن یہ بھی ہے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمیں وقت ملا اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا, اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا, ان کے پرابلم سالو کرنے کا, ان کو پڑھائی میں ہیلپ کرنے کا. یہ ایک اسمال نمبر تھا جو کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا جو تھا اور بہتر ماحول میں رہ رہا تھا. لیکن جنرلی اسپیکنگ بہت وائلنس ہوا ہے جہاں پہ کھانے پینے کو نہیں ہو, رہنے کو پراپر جگہ نہیں ہو, جو بیسک فیسلٹیز واش رومز وغیرہ کی وہ نہیں ہو. ایک ہی کمرے میں اگر کچھ ہے تو پک بھی رہا ہے اور رہ بھی رہے ہیں اسی میں نے بعد میں دیکھا ایک چھوٹا سا ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے, پورے سارے ایسے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں 1-2 مہینے اگر لوگ اسی کمروں میں بند رہیں گے تو فرسٹریشن لازمی ہے. انہیں نہ کوئی اور پلیزر ہے, نہ انہیں کوئی اور کام ہے. لاک ڈاؤن ہے تو نکلنا مشکل ہے اور اسی کی وجہ سے تھوڑا پیریڈ جانے کے بعد لوگ I think they could not tolerate to be inside اور وہ باہر نکل گئے. I mean ایک طرف گورنمنٹ کی پالیسی یا جو ضروری تھا کرونا کی وجہ سے الگ رہنا, ڈسٹنس رکھنا, مگر آپ بتائیے گھر میں ہی وہ ڈسٹنس نہیں رکھ سکتے, ایک کمرے میں 6 بچے اور ماں باپ, تو کیا کیسے کریں گے؟ تو بالکل we have to have a proper policy ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اتنے بند اس میں رہ رہے ہیں. آپ بالکل کا ویسٹ کا ٹھیک ہے, ہمارے گھروں کا ٹھیک ہے, ہم ڈسٹنس کر لیں, مگر چھوٹے گھر والوں کو آپ کس طرح اس میں رکھیں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. تو بڑھا تو ہے, ڈیفینیٹلی بڑھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مگر یہ کہ ان لوگوں کی اپنی مجبوری ہے, گورنمنٹ کی اپنی مجبوری ہے
कि they are trying to save the people from getting the virus. लेकिन अब जबकि हमें कुछ टाइम मिल रहा है, इसकी प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि इन केस ऑफ अनदर इमरजेंसी हम क्या करेंगे. बिल्कुल. मैम काफ़ी देर से उम्मे लैला का हाथ उठ रहा है, तो हम उम्मे लैला से पूछते हैं कि जैसे हमें पहले ही पता है कि लेबर फोर्स में हमारी ख़वातीन की जो तादाद है वो बहुत कम है. तकरीबन 23% जो ख़वातीन हैं वो लेबर फोर्स में शामिल हैं. और अब इस सूरत हाल में जबकि फैक्ट्रीज भी बंद हैं और होम बेस्ड वर्कर्स का हम पूछना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है. और अगर कई फैक्ट्रीज खुल गई हैं छोटी मोटी जो अपने तौर पर उन्होंने खोलनी है, उसमें कोई इस तरह का कोविड टेस्ट भी नहीं हो रहा, तो इस सूरत हाल में उम्मे लैला क्या देखती हैं, किस तरह देखती हैं, होम बेस्ड वर्कर्स को इस वक्त क्या क्या मुश्किलात का शिकार हैं, तो वो हम चाहेंगे कि हमें उम्मे लैला हमसे शेयर करें प्लीज. थैंक यू. बहुत शुक्रिया लाइला आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया. गो कि आज संडे है, मैं आपसे यही बात हो रही थी कि संडे वाले दिन हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारे खुद कोई टाइमिंग्स नहीं रह गए जब से हम कोविड के हवाले से काम करें. एनीवेज, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं. मैं जस्टिस माजदा रिजवी और मैडम नुज़रत सिद्दीकी ने जो बातें रखी हैं, मैं पहले उस पर थोड़ी बात करूंगी, उसके बाद फिर मैं सिचुएशन एनालिसिस जो डोमेस्टिक जो होम बेस्ड वर्कर्स का चल रहा है उस पर मैं रखूंगी. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पूरे दौरान जब पाकिस्तान में कोविड के हवाले से लॉकडाउन शुरू हुआ और केसेस आने शुरू हुए, तो साथ ही साथ ये भी रिपोर्टिंग होनी शुरू हो गई कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है. उसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई. अब ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फिगर्स भी काफी अलार्मिंग होती जा रही हैं. मगर ये जो वजह बनी इसकी ये आपके सामने है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस एकदम आया है लॉकडाउन होने की वजह से, और लोगों के घर जिस तरह बहुत ही छोटे हैं और इवन थोड़े से जरा अच्छे इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे भी ये सारा कुछ बढ़ता जा रहा था. तो उसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई. जो हेल्पलाइंस की तरफ से रिपोर्टिंग सर्विसेज शुरू हुई, उसमें ये आना शुरू हो गया कि हाँ जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्रीज हो गया. तो ये इसके साथ साथ जो है वो इंसिडेंस जो है वायलेंस का और गर्ल्स अब्यूज का, वो भी बढ़ता हुआ नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो अब घरों में रह रहे हैं और घर में वो प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो जो मर्द थे उनके घरों में जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, वो भी अब घरों में मौजूद हैं, क्योंकि कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा, वो भी घरों पर हैं, स्कूल वाले जाने वाली बच्चियां भी घरों पर हैं, तो इसलिए वो भी राइज पर नजर आया. इसके साथ साथ जो मल्टी सेक्टोरल सर्विसेज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर्स के हवाले से, इंक्लूडिंग साइको सोशल सपोर्ट और वुमेन हेल्प डेस्क या फ्रेंडली स्पेसेस और जो भी फैसिलिटीज हैं, वो इनएसेसिबल हो गई इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान. तो वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए. जो केसेस जो रिपोर्ट्स हमारे पास, जो फिगर्स आई हैं, जो मेरे पास फिगर्स हैं, वो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन पे रिसीव हुई कि 249 कॉल्स रिसीव हुई उनको डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज के हवाले से. तो ये हेल्पलाइन तक एक्सेस, और वो उनको एडमिट नहीं कर रहे थे और टेम्पररी शटडाउन हो गया एसेंशियल सर्विसेज का जितनी भी मौजूद हैं इस वक्त. तो वो सारा एक क्योटिक सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से वो रिपोर्ट भी नहीं हो सका. तो हमारे पास जो भी इस वक्त एविडेंस है पाकिस्तान में वो एनेक्डोटल है, और वो ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिपोर्ट हुए केसेस उसके हवाले से हम हमारी जैसे तंजीमें जो हैं ये बात रख रही हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया. तो और उसके बाद जो मैंने जिस तरह बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्पलाइन पे जो ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन पे जो कॉल्स रिसीव हो. लेकिन ये इस पूरे तनाजुर में ये चीज अगर जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है. जी ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करें तो हमें अंदाजा होगा कि ये चीज जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसका मेन जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक हवाले से ज्यादा है, उसके साथ साथ सोशल और साइकोलॉजिकल आ जाता है. अब जब पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन है और काम नहीं है, ना मर्दों के पास है ना औरतों के पास है, जो खवातीन फैक्ट्रीज में जा रही थी वो भी घरों पर हैं, जो होम बेस्ड काम करी थी, जो फीस रेट पे काम करी थी, जो ओन अकाउंट वर्कर्स हैं, उनके पास भी काम नहीं है और वो अचानक घरों में उनको कन्फाइन कर दिया गया. अगर इसी तरह की सिचुएशन आगे रही, उनको मौके ना दिए गए कि वो अपनी इकोनॉमिक लाइवलीहुड को बेहतर बना सकें, तो ये शायद ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इसके लिए भी हमें आज की इस नशिस्त में
یہ ضرور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا ہوم بیسڈ ورکرز کی کیا سچویشن ہے. تو جیسے ہی یہ سارا پروسیس شروع ہوا تو obviously ہوم بیسڈ ورکرز کیونکہ غیر رسمی شعبے کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ اب سندھ کے اندر تو اس میں لیجسلیشن موجود ہے جس پہ ابھی تک انیکٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. باقی جگہوں پر بھی ریکگنائز فیکٹ تو ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ اکانومی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پورے کووڈ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں لوگ وہ جو ونریبل گروپس ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. ونریبلٹیز کے اندر آپ ہوم بیسڈ ورکرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈومیسٹک ورکرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو فیکٹریز میں جا رہی تھیں خواتین وہ بھی متاثر ہوئی ہیں. بہت بڑی تعداد کراچی کے اندر جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر کانٹریکٹ میں کام کر رہی ہیں خواتین جو گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل کے اندر زیادہ ان کی فگرس ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 مہینوں کے اندر کہ بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں فیکٹریز کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے ورکرز کو لے آف کیا ہے, اور اس میں obviously خواتین زیادہ ہیں, اور یہ لاہور, کراچی, فیصل آباد میں زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس تناظر میں گورنمنٹ کیا ایکشن لے رہی ہے یا گورنمنٹ اس پہ کیا اس کا ان کا لاہے عمل ہے, یہ ایک دوسری بحث ہے جس کو میرا خیال ہے ہم آگے اس میں رکھیں گے. ہم بھی ایک اس پہ ڈسکشن جنریٹ کر رہے ہیں. تو سندھ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ جو ورکرز کے نمائندے ہیں, جو یونینز ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو کاؤنٹر کیا ہے, اور پنجاب کے اندر بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے صرف پیس میلز میں نہیں اس کو دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ آگے چل کے یہ اگر کووڈ نے رہنا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی چیز ریئلائز کرنی پڑے گی کہ آنے جو خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر بھی جو دیکھا جا رہا ہے ٹرینڈ, اس میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ کووڈ نے ابھی رہنا ہے. آواز کو اور بھی اس بڑا نہیں کر سکتے. میری فل پر ہی ہے جی میڈم رواز اس وقت. میں جی آپ کی ہمیں تو بہت اچھی آواز آ رہی ہے یہاں پہ. جی اب کچھ بہتر ہوئی آپ جی؟ اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ ہیلو جی راہیلہ. تو میں آخری بات کر کے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گی کہ اس کانٹیکس میں اگر ہم یہ ریئلائز کریں کہ کووڈ کے ساتھ ہم نے اپنے ونریبل گروپس میں, جس میں فیکٹری ورکرز بھی شامل ہیں, ہوم بیسڈ ورکرز بھی شامل ہیں, اور بھی غیر رسمی شعبے میں تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں, ان کو اگر ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہمیں ان کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور یہاں پہ ان دا پریزنس آف خاور ممتاز, ان دا پریزنس آف میڈم نظرت شیری, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کا جو مدعا ہے وہاں پہ رکھا جائے. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کے حوالے سے پیپرز آئے یا چیزیں آ رہی ہیں, وہ اسپیسیفکلی کسی سیکٹر کے لیے وہ نہیں بات کر رہے, اور یہ بڑی سیریس بات ہو جائے گی کہ جب ورکرز اپنے جاب ان کی جا رہی ہے اور اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی سوشل پروٹیکشن کا میکانزم موجود نہیں ہے جس میں ہم ان کو ڈال سکیں اور ان کو ہم ٹیمپریری ریلیف دے سکیں. پھر وہاں پر ہی ان کے CNICs کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کے پاس CNICs موجود نہیں ہیں, اور ان کے پاس سسٹین کرنے کے لیے وہ کیش فلو بھی نہیں ہے جس طرح کیا جا سکتا ہے. جس طرح بات ابھی کی نظرت نے کہ احساس کے اندر رجسٹر کروانے کے لیے تو بہت بڑی تعداد ہوم بیسڈ ورکرز کی ہماری سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی جب احساس پر رجسٹر کرانے کی ان کو کروایا جانے کی کوشش کی گئی تو وہ پاسبل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو احساس کے اندر ڈیٹا یوز ہو رہا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے, اور وہ جب ویریفیکیشن ہوتی تھی تو وہ اس سے باہر ہو جاتے تھے. تو بہت بڑی تعداد ہوم بیسڈ ورکرز کی یہ رہی اور ہمارے پاس کمپلینٹس آنی شروع ہو گئی. پھر ہم نے جو لوکل فلنتھروپی یا لوکل آرگنائزیشنز جو کام کری تھیں ان کے ساتھ ان کو ہم نے پھر لنک اپ کروانا شروع کیا, اور یہ پھر بات ہم نے فیڈرل منسٹری کو بھی اٹھائی, ان کو ہم نے سفارشات بھی بھجوائی کہ یہ ایک ایشو سیریس آ رہا ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں اس میں نہیں ہوئی. اور اسی کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ہوم نیٹ پاکستان نے ایک کووڈ ریلیف فنڈ کی اپیل شروع کی اپریل میں, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ خواتین ہوم بیسڈ ورکرز اور اس میں ڈومیسٹک ورکرز جو بہت ونریبل ہیں گروپس کے اندر, ان کو ہم 1 مہینے کی ماہانہ آمدنی جو منیمم ویج ہے اس کے مطابق ہم ان کو دیں. وہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے, نمبر تھوڑا ہے, لیکن میں نے اپنے سرکل میں اور بہت سارے انٹرنیشنل اداروں کو بھی وہ چیز بھجوائی ہے کہ اگر وہ اس میں فنڈنگ ہمیں ڈونیشن دیں تو ہم اس فنڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہوم بیسڈ ورکرز کو
منیمم ویج کے تحت 1 ماہ کی تنخواہ ہم دے سکتے ہیں، جس سے وہ اپنا کاروباری اسٹارٹ کر سکتی ہیں، اپنے یوٹیلیٹی بلز دے سکتی ہیں، اور اگر کوئی گھر میں بیماری ہے تو اس کو بھی وہ ٹیکل کر سکتی ہیں. تو آپ کو بہت شکریہ. اگر بعد میں کوئی بات ہوگی تو میں ضرور آئیں. جی شور ہم آپ سے بات کر بھی بالکل. ہمارے ساتھ خاور ممتاز صاحبہ ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا وہ انپٹ نہیں آیا. شاید میڈم آپ کے مسائل حل ہو گئے اس کے وائس کے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس کے لانگ ٹرم اثرات کو آپ کیا دیکھتی ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچیاں، کیونکہ جب پوسٹ کووڈ کی ہم بات کریں گے تو ہمیں بہت سے اکنامک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ظاہر غربت زیادہ ہوتی ہے تو خاص طور پر بچیاں نشانہ بنتی ہیں. بچیوں کو اسکول سے گھر بٹھا دیا جاتا ہے، بچیوں کو کیونکہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے تو ارلی میرج، جلدی شادی کر دی جاتی ہے ان کی. اور پھر میں یہاں بات کروں گی پرسن ود ڈسیبلٹیز کی، میں بات کروں گی ٹرانسجینڈر کی. تو ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ طبقہ آلریڈی ولنریبل ہے. اب مزید اس کووڈ کے بعد ان کی کیا صورتحال ہے گی، ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے کیا خبر ممتاز صاحب. میڈم اگر آپ اسکرین جی میڈم خاور سن رہی ہے مجھے، خاور ممتاز صاحبہ؟ ہیلو مائک نہیں چل رہا میڈم کا. ہیلو جی میں خاور ممتاز صاحبہ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر ان کا، آپ نے سنی میری بات خاور صاحبہ؟ چلے نزت کافی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہی ہے. نزت پلیز آپ کا ہاتھ کھڑا. رائلا میں بھی ایک آدھ چیز بولوں گی. اور جی میڈم. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جہاں نزت آپ اسکرین پہ آ جائیں، کیمرہ آن کر دیں، اسکرین پہ آ جائیں، پھر میڈم کو لیں گے آپ کے بعد. جو مائدہ صاحبہ نے جیسے بتایا کہ صورتحال گھروں کی کیا ہے، اور ام لیلا نے، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شاید آپ لوگوں کو حیرانی ہو کہ سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کے اپنے آفس میں باتھ روم میں ٹیپ پہ پانی نہیں آتا. یہ ابھی ہم نے 2 دن لگا کے اپنے ٹنکی ونکی لگوائی ہے باتھ روم کے اندر. مطلب ادارے اور پھر لوگوں کے رہن سہن جو دیکھیں. اور یہ جو ہوم بیس ورکر کا، ہاں اس میں ہمیں یہ بہت ہی اچھی ایک ویو ملی کہ جب ہم نے کیش، یہ جو ہم نے انڈیویجول گروپس نے ہیلپ کی ہے، ہماری جن عورتوں نے ہم سے کمپلین کی تھی، اور جو ویلفیئر ادارے ہیں انہوں نے، جیسے ہینڈز نے، ہم نے جب کہا ٹرانسجینڈر کی ایک کمپلین آئی تھی تو ہینڈز نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ان عورتوں کو جن کی ہم نے لسٹ دے دی تھی. اسی طرح جو خدا کی بستی ہے یا مشرف کالونی ہے یا شیر شاہ کی طرف کی خواتین ہیں، تو ان کی جو مدد کی تو ہم نے خود دیکھا کہ یہ بات سچ ہے کہ ان خواتین کو تو کووڈ-19 کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہے. تو ساتھ میں ہم آگاہی بھی دے رہے تھے کہ بھئی بچو، اپنا فیس ماسک لگاؤ. ابھی ایک ڈونر نے ہمارے کہنے پہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں جتنی وومن پرزن ہے، جیل کے اندر انمیٹس اور اس کا اسٹاف، جتنے 4 شیلٹر ہوم ہے اس کا اسٹاف اور اس کے انمیٹس، اور جو سیف ہاؤس ہے، ان سب کے لیے ہم نے ایک کٹ بنوائی ہے جو عنقریب اگلے ہفتے سے ہم سب کو ڈلیور کروا دیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، سیفٹی سیکیورٹی کی جو بات ہوتی ہے، اور ہم نے ابھی انڈیویجول اور ڈونرز کو کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہوم بیس ورکر ہیں ان کے لیے کٹ ہونا چاہیے، اور جو ایزی مارکیٹنگ جس چیز کی ہو سکے وہ اب اسکلز ان کو دی جائیں. اور اس کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ اینڈرائڈ فون ایک تو اگر دینا ہے تو وہ دیں، اور اس کے ساتھ اس کے استعمال کا طریقہ، ایک فلائر اور پمفلیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ، ورنہ یہ ڈر ہمیں لگ رہا ہے جہاں ہم گئے لوگوں کے پاس، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ میاں جو ہیں یا ہسبینڈ اور وائف، وہ بردر اور
جو ان کے باپ ہیں ان کے وہ اپنے موبائلوں کو استعمال کر رہے ہیں ان عورتوں کے ناموں سے. تو مجھے ڈر لگا کہ یہ جو فرسٹ وومن بینک نے جب قرضے دینا شروع کیے تھے تو جب ہم نے اس کی مانیٹرنگ کی تھی تو اس میں پتہ چلا تھا کہ ان عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے نام پہ کتنے پیسے. تو ابھی ہم اس کو یقینی بنا رہے ہیں اور ہمیں یہ اچھے رسپانس ملا. جو ہوم بیس ورکر کو جب ہم نے راشن اور پیسے دلوائے تو پھر دوبارہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میڈم, ہم نے اس پیسے سے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے جو آپ نے گائیڈنس دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں پھر بھی بھکاری بننے کی طرف نہیں جا رہی, یا ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کام سے اپنی آمدنی پیدا کرنا چاہ رہی ہیں. تو اب ہمیں ام لیلا کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی طریقہ کار وضع کرنا ہوں گے اور ایک پچ پہ آنا ہوگا کہ کمیشنز جو ہیں آپ کی آواز اسٹرانگلی اوپر اٹھائیں اور ہم ایک لاہ عمل بنا لیں. جیسے ابھی ہم نے SOPs بنانے کو کہا ہے لیگل ایڈ سوسائٹی کے, وہ جلد ہی بن کے فائنلائز ہو جائیں گے, اور اس میں انہوں نے یہی کہا رکھا ہے کہ سندھ ہیومن رائٹ کمیشن اور ویف ہو یا ہینڈ ہو اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سب سے مل کے ہم ایک اسٹریٹجیکل پیپر بنائیں نا کہ ہماری عورتوں کو سندھ میں کس کس لیول پہ کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی. اگر اکنامک امپاورمنٹ ہم دیکھیں, ان کی ہیلتھ کیئر دیکھیں, کیونکہ دیکھیں جو پاپولیشن پلاننگ کا مسئلہ ہے وہ بھی ابھی گمبھیر طریقے سے نکل کے آئے گا, اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ گاؤں دیہات کی عورت سفر کرے گی, اس میں شہروں کی بڑی تعداد جو کہ لے آف ہوگا, جو پارلر ہیں, بیوٹی پارلر بند ہیں, جو ریسٹورنٹ میں عورتیں ایک بڑی بلک میں شہروں میں کام کر رہی تھیں, ان کا لے آف ہو گیا ہے, ان کو تنخواہیں ہی نہیں ملی ہیں. ہم نے ان کے لیے بھی انتظام کروایا ہے کہ جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے اس کو بھی انڈیویجول سے پیسے دلوائے ہیں تاکہ ان کے گھر کم از کم بیسک چیزیں چلے. لیکن اب یہ ایک پالیسی بننا پڑے گی اور اس میں سندھ کمیشن آپ سب کا ساتھ دے گا اگر آپ لوگ تعاون کریں. تھینک یو نصرت. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کمیشن کے ساتھ ہیں ہمیشہ. ڈاکٹر تنویر صاحب سے میرا ایک سوال ہوگا کہ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیکو سوشل مسائل کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, مینٹل ہیلتھ پہ لوگوں کی بہت برا اثر پڑ رہا ہے, تو یہ سارے مسائل ہمارے لیے چیلنج بن کے آئیں گے ابھی تھوڑے سے بعد. اور بھی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ اور بڑھے گی جو ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں. تو جب پاپولیشن بڑھے گی تو پھر بوجھ بھی بڑھے گا فیملیز پہ. تو آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں پلیز. جی تھینک یو رائلہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جینڈر بیس وائلنس سرٹینلی بڑھ رہا ہے اور بڑا ہوا ہے, اور اس کی جو ایک وجہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بیک گراؤنڈ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ہاسپٹلس کی, کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے ہاسپٹل کی جو سروسز ہیں آؤٹ پیشنٹ ہو یا ان پیشنٹ ہو وہ ریڈیوس ہو گئی ہیں, وہ بھی 20% سے لے کے 40-50% تک ریڈیوس ہو گئی ہیں. تو جو جس کا مطلب کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کے لیے, ماں اور بچے کی صحت کے لیے اسپتال آتی تھی, اب وہ نہیں آ رہی ہیں اسپتال, اور وہ کہیں وہیں پہ دائی یا کسی سے علاج کرا رہی ہیں اور ڈیلیوری کرا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو دائی والا فنومینا ہے اس سے بڑے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور انفینٹ اور چلڈرن نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ جو بچوں کے شرح اموات بھی بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسپتال کی پرفارمنس جو ہے, ایفیشنسی جو ہے وہ 50% سے بھی کم ہو گئی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جو سپلائیز جو اسپتالوں ہو جاتی ہیں, جس میں فیملی پلاننگ کی سپلائیز اور پھر میڈیکل کی سپلائیز, دوسری سپلائی جو یہ ساری ڈیلیوری کے لیے, ساری میٹرنل اور چائلڈ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ ریڈیوس ہوئی ہوئی ہے کوئی 30% کے قریب. جو ریسرچز اب آ رہی ہیں کہ بل میلنڈا گیٹس نے بھی ڈیولپنگ کنٹری کی ریسرچ کرا دی ہے, پوسٹ کووڈ کے دوران جو امپیکٹ آیا ہے, اکنامیکل امپیکٹ کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ہیلتھ امپیکٹ جو آ رہا ہے, تو وہ کوئی 30% کے قریب سپلائیز ریڈیوس ہوئی, جس میں فیملی پلاننگ کی سپلائیز بھی شامل ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ کی سپلائیز کی سروس کم ہونے کا کیا مطلب ہے, تو اور جس کی وجہ سے وائلنس بڑھنا, ڈومیسٹک وائلنس بڑھنا, جینڈر بیس وائلنس بڑھنا بڑا
ایک لازمی جز ہے, اور اس میں پریگننسی, انوانٹیڈ پریگننسی نیرلی 20 to 30% بڑھ رہی ہیں. یہی سارے سچویشن پہ 20 to 30% پریگننسیز بڑھ رہی ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ میٹرنل مورٹیلٹی اور انفینٹ مورٹیلٹی میں یہ 15 to 20% اضافہ ہوگا اس سارے پیریڈ میں. جہاں فیملی پلاننگ کی جو بات ہے, جس طرح بتایا نصرت نے, یس ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس دفعہ جو ہے انوانٹیڈ پریگننسی کوئی 15 to 20% زیادہ ہوں گی, انوانٹیڈ پریگننسی, جو اندر ایک ریزن ہے جینڈر بیس وائلنس کا یا ڈومیسٹک وائلنس کا ہمارے گھروں میں. یہ سارے مسائل الحمدللہ کہ اب اس کے سلوشن کیا ہے, لیڈی ہیلپر پروگرام کو سپلائیز مینٹین کی جائے فوری طور پہ. جس طرح ہینڈز کا ماروی ورکر کا سپلائی سسٹم مینٹین رہا تھرو آؤٹ. ہم نے اس کی سب سے پہلے یہ کیا کہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اپنی موومنٹ کا ایک اتھارٹی لیٹر لے لیا کہ ہماری موومنٹ کو آزاد کیا جائے, کیونکہ ہم اسینشیل سروسز میں کام کر رہے ہیں. اور تو ہمارے پاس جو 4000 ماروی ورکرز ہیں ان پہ سپلائیز کنٹینیو رہی. اور ماروی ورکرز کیونکہ ولیج بیس ہے اور ڈسٹرکٹ آفس کیونکہ ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے ہمارا, تو وہاں سے سپلائیز جو ہے انٹرپٹ نہیں ہوئی, اور وہ فیملی پلاننگ کی ساری کمیونٹیز پلس ہیلتھ کی جو سپلائیز تھی وہ وہاں پہنچتی رہی. تو یہ پھر ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے جو کونسلر یعنی ہماری ماروی ورکر اور ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹر, انہوں نے کووڈ کے اوپر جو سیفٹی پریونٹیو میجرز جتنے ہو سکتے ہیں وہ بتانا وہاں پہ شروع کر دیا. تو یہ ایک بڑا کام ہو گیا کہ کمیونٹی, یہی ایکشن جو ہے, یہی فالو اپ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کے لیے بھی چاہیے, جو نیرلی 50 to 60% کوریج کر رہی ہے ہمارے رورل پاپولیشن میں, اربن سلمز میں بھی وہ کوریج کرتی. تو اس میکانزم کو فوری طور پہ جاری کیا جائے اور کنٹینیو کیا جائے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری بات جو میں نے پہلے کہ اسپتالوں کی سپلائیز, اسپتالوں کی سروسز دوبارہ شروع کیا جائے, اور وہ اسی صورت میں سروسز انشور ہو سکتی ہے جب اسپتالوں میں جو پی پی ایز ہیں میڈکس اور پیرامیڈک کے لیے وہ انشور کیے جائیں کہ ان کی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس اتنے ہوں کہ انہیں خوف نہ لگے ڈاکٹروں کا کہ ان کو انفیکشن ہو جائے گا. آج ہمارے ڈاکٹر جو ہمارے 35 اسپتالوں میں ہیں, وہ ان میں سے کئی ڈاکٹر ایبسنٹ ہو گئے ہیں اس خوف سے کہ ان کو انفیکشن نہ ہو جائے. تو وہ چونکہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی سپلائیز انٹرپٹ ہوئی ہے, اور اسی طرح تو یہ ضروری ہے کہ وہ سپلائیز اسپتالوں میں بھی دونوں سپلائیز, فیملی پلاننگ کی, ای پی آئی کی, اور جو پی پی ایز کی سپلائیز کو انشور کیا جائے, مینٹین کیا جائے. ہینڈ واشنگ کا آپ لوگ اپنے آفیسز کا ذکر کر رہے تھے, ہم نے بھی ہینڈ واشنگ پہ بڑا کام کیا, مصطفیٰ بتائیں گے اس میں ڈیٹیل مزید, کہ جن اسپتالوں میں ہم 22 اسپتالوں کے آئسولیشن سینٹر تھرو آؤٹ سندھ مینیج کر رہے ہیں, ان کے ڈاکٹرز کی اورینٹیشن, ان کے پیرامیڈکس کی, سینیٹری ورکرز کی, اور پھر وہاں پہ ہینڈ واشنگ فیسلٹیز بنانے کی, یہ سارا ہم نے پروویژن دیا, کیونکہ اسپتالوں میں بھی ہینڈ واشنگ فیسلٹیز دی ہیں. ہم اتنا ہینڈ واشنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں کووڈ میں, اور وہ فیسلٹی نہ ہو, تو یہ سارا ریزن بنا ہمیں اس تمام ایشو پہ جس کو آج ہم بات کریں وہ ہے جینڈر بیس وائلنس. تو ان سپلائیز کو اسٹریم لائن کریں, اسموتھ کریں فوری طور پہ. ظاہر ہے ہم نے بار بار اس سے گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس میں جو ایشورنس کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے وہ فوری طور پہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو رائلہ بتائیں گی کہ جس طرح ہم نے ابھی شروع کیا اپنا انٹرونشن, اور جو نظرت بھی ذکر کر دی تھی شیلٹر کا اور وومن پرزنرز کا, اب یہ بھی ایک بڑا ولنریبل گروپ ہے جن کے پاس کووڈ-19 کے لیے اسکریننگ کا انتظام موجود تھا, نہ ان کی اورینٹیشن کا انتظام موجود تھا. تو ہم الحمدللہ ایک ڈونر کی ارینجمنٹ سے اب یہ انٹرونشن بھی ہم شروع کر رہے ہیں, اور یا رائلہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ مزید اس کی ڈیٹیل بتائیں گی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں ہم کووڈ-19 کے لیے میسیجز کنوے کر رہے ہیں, وہیں پہ یہ سپلائیز کا کام کرتے رہے, اور پھر وہ میسیجز بھی جو جینڈر بیلنس وائلنس کے لحاظ سے ہے کہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا حاصل ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس کے پاس جو کنسرن میکینزم ہے وہ اسٹیبلش ہو جائیں فوراً, تاکہ وہ اگر وہ وہاں سے کسی قسم کی اس کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے تو وہ اس کو رپورٹ کر سکتے. تو یہ ہم اپنے ایک لمیٹڈ اس میں ایریاز میں چل رہا ہے, اور جو کہ بڑی آرام سے ہم سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے لارجر اسکیل پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو میری یہ کمیشن سے, دونوں کمیشن سے درخواست ہے کہ اس بات کو اور آگے لے جائیں کہ یہ سپلائی سسٹم اور پھر ہیلپ لائن ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, جو کہ ظاہر ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے ساتھ اٹیچ ہو, وہ میکینزم جلدی سے اسٹیبلش کیا جائے اور اس کو سرٹن کیا جائے کہ عورتیں وہاں تک پہنچ سکیں. تھینک یو رائلہ.
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खबर मुमताज साहिबा, आप सुन सकती हैं? सुन तो आप रही हैं, आपका मैसेज आया, लेकिन आपकी शायद आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या सिलसिला है, बताएं। अच्छा, स्टिल अभी मेरे ख्याल में वही इशू है कि हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, हम आपको इंशाल्लाह दूसरे सेमिनार में आपको मौका देंगे। अब हम मुस्तफ़ा साहब की तरफ आते हैं। जी मैम। मुस्तफ़ा साहब, क्योंकि आप सर्विसेज में कुछ कहना चाह रही हैं, उनका हैंड रेज है, उनको उनसे सवाल ले लें, उनका व्यू ले लें। प्लीज आप शेयर करें, आप क्या चाह रही हैं? जी, मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपने खबर आपस से पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से बात की थी, तो मैं कुछ, क्योंकि हम अभी जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी डिस्कशंस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रहे, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बातें शेयर कर लूँ जो पर्सन स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से है। प्लीज। जो कुछ जो रैपिड असेसमेंट्स हुई उसके तनाजुर में जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे नेगेटिव मेंटल हेल्थ का कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग आइसोलेशन की वजह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो फेस कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो इंक्रीज है जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर, और स्पेशली विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो हाउस होल्ड में है, वो भी इंक्रीज की तरफ सामने आ रहा है, क्योंकि वो जो रिपोर्टेड केस हो रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी रेशो ज़्यादा है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पे वो एक्सेसिबिलिटी उनकी नहीं है, और जिनकी विजुअल डिसेबिलिटीज़ है ख़वातीन की, वो प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस या एप्स की तरफ भी नहीं जा सकती। ऐसा कोई सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को केटर कर सके। और इसी तरह जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और प्राइवेट हेल्पलाइंस हैं उनकी तरफ उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और अगेन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो CNIC का मसला है, उसके तनाजुर में एहसास प्रोग्राम में वो उनकी जो शमूलियत थी वो उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। और इसी तरह वो जो राशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनको जाना था या लेना था, वो भी उनकी एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से। फिर लैक ऑफ हाइजीन आइटम्स और सारा कुछ अवेयरनेस इसके हवाले से, स्पेशली जो हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं थी। और फिर ये भी समझ सामने आया कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो सर्टिफिकेट इशू करने हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से, वो भी मजीद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी स्पेसिफिकली निकल के सामने आई हैं। तो मैं अपनी बात सिर्फ यही रखना चाह रही थी, क्योंकि पॉइंट, और मैंने देखा कि खबर मैसेजेस के अंदर वो सारी चीज़ें लिख भी रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर सबके सामने ये बात रख भी दूँ। इसके साथ एक और बात के रैपिड असेसमेंट हमने होम बेस्ड वर्कर्स का सिचुएशनल एनालिसिस किया था 4 हफ्ते पहले, और स्पेसिफिकली सिटी वाइज हमने कराची का जो है हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और बाकी एक जो मेजर है वो भी हमारा अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट से, तो वो एक नेशन वाइड हो जाएगा। वो सिचुएशनल एनालिसिस वहाँ पे वेबसाइट पे है, उससे आप मुस्तफीद हो। शुक्रिया। जी राइल, मैं सिर्फ ये पर्सनल विद डिसेबिलिटी के हवाले से बता रहा था कि फाइंड जो चूँकि होस्ट करती है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेटवर्क को, तो उनकी एक उसमें कोई 15 से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको हम फैसिलिटेट भी करते हैं। हमारा इस्लामाबाद ऑफिस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उन्होंने बाकायदा अपनी कंसल्टेशन की, और उनके जो इस कोविड-19 के हवाले से जो उन पे असरात आ रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, डिमांड और सजेशन ये कंक्लूड किए, एक पूरी रेजोल्यूशन बनाई है उन्होंने, और सर्कुलेट किए सारे कमीशंस को भी, और फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कंसर्न जो मिनिस्टर्स हैं प्रोविंशियल एंड दी फेडरल मिनिस्टर, उनको भेजिए। तो आप लोगों को भी अगर वो हम भेज देते हैं ताकि उसको फॉलो अप कर सके। ज़ाहिर है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो नॉर्मली हालात में बड़े मसाइल होते हैं, तो ये जो बड़े क्राइसिस वाली सिचुएशन है इसमें तो यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। श्योर सर, बिल्कुल। खबर मुमताज साहिबा क्योंकि हमें सुन नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस हमें यहाँ पे लिख दिए। अगर आप लोग 2 मिनट दें तो मैं उनके मैसेजेस पढ़ के सुना सकती हूँ। उन्होंने लिखा है, आई कांट हेयर बट आई कैन हेयर बट आई कांट हेयर मी, एंड दिस इज खबर। आई वुड लाइक टू से दिस, माई वॉइस इज नॉट गोइंग टू एक्सिस्ट, आई कैन हेयर यू।
Just wanted to say that there is no data to compare increase of gender-based violence. I want to emphasize the need of justice to start putting in place of mechanism. फिर again है, if your organization working on the community, it could start documentation incident of gender-based violence along with the along their work of relief. Our experience of earthquake and floods is the gender-based violence increasing, including the early child marriages, and there is also incomplete information here. Their funds distribution under social protection. थैंक यू मैम, आपके हमने ये इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं आपके मैसेजेस, और इंशाल्लाह जब हम इसको फाइनल करेंगे तो आपके मैसेजेस में शामिल होंगे. हम मिस करेंगे मैडम खबर की आवाज़ को. जी, हम मिस करेंगे और इंशाल्लाह हम अगेन आपको दावत देंगे कि आप आएँ और इसको हमारे साथ शेयर भी करें. अभी भी इसको कंक्लूड करने से पहले मेरे पास बहुत सारे जो सवालात हैं वो ये हैं कि हम देख तो रहे हैं कि गवर्नमेंट की सिचुएशन ये है, और हमें ये भी पता है कि अभी इतनी जल्दी ये सूरत हाल चेंज होने वाली नहीं है. हमें तकरीबन 12 महीने 18 महीने 1 साल से ज़्यादा इसी सूरत हाल में रहना है कमो बेश. तो इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे विमेन हेडेड हाउस होल्ड हैं, विमेन हैं, इग्नोर्ड जो तबका है जिसमें ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं, विमेन डिसेबिलिटी की बात हो रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी जिसमें ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा. अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से बहुत से इश्यूज़ हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में आएंगे. बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से हमें पता है कि बहुत से इशू आएंगे. होम बेस्ड वर्कर्स के हमें पता है कि बहुत से इश्यूज़ आएंगे. और इसी तरह जो ट्रांसजेंडर के हम देख रहे हैं कि अभी भी, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी सूरत हाल ख़राब है ट्रांसजेंडर की, इस तरह और वल्नरेबल हैं और ज़्यादा हो जाएंगे. तो वुमेन इकनॉमिक स्टेटस जो है वो भी हमें देखना है कि वो भी एक चैलेंज होगा हम सब के लिए. तो मुस्तफ़ा साहब क्योंकि हैंड्स की सर्विसेज ग्रुप देख रहे होते हैं, सारे सर्विसेज को एड्रेस कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो मुस्तफ़ा साहब आपकी क्या राय है, आप किस तरह देख रहे हैं इस सूरत हाल को और मज़ीद किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? आप भी अपना शेयर करें और बाकी अगर कोई शेयर करना चाहे तो वो भी. थैंक यू. लेकिन थैंक यू वेरी मच राइला, सबसे पहले कि ये मौका दिया एटलीस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने का, क्योंकि जब से ये ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है बाय द WHO, तो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की, नेशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे. मोस्टली हम तो नेशनल वर्किंग ग्रुप्स के पार्ट्स हैं जो लेड बाय द यूनियन कोऑर्डिनेटर या जो UN का सिस्टम है, क्योंकि इस ग्लोबल इमरजेंसी ने सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है वो ये दिया है कि आइसोलेशन को बढ़ाया है. यानी आप जस्ट देखें कि कंट्री टू कंट्री, देन विद इन द कंट्री, फिर विद इन द कंट्री भी, इवन अब घर यानी मोहल्ले लेवल पे भी ये बहुत आप परेशान है कि पता नहीं कोई साथ वाला कोई घर को नॉक ना करे. यानी इस तरह की आइसोलेशन बढ़ी है. अब जब ये आइसोलेशन बढ़ी है तो इस आइसोलेशन के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि जो आप कहते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो हमारा है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है. जैसे अभी भी बहुत सारे साथी नुज़रत भी कह रही थी कि, या मैडम कह रही थी कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर पा रहे, और उसका इम्पैक्ट यकीन सर्विसेज पे आया है. और क्योंकि मोस्टली सारे इदारे इसको एज ए मेडिकल इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स थे वो बहुत अरसे तक, यानी महीना सवा पूरा इग्नोर रहे. बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स इसको देख भी नहीं पाए. वैसे प्रोटेक्शन का आपका जो ग्रुप है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया कि जी एक कोई और भी इसके कोई इम्पैक्ट आ सकते हैं, इसको देखना चाहिए. यानी अब जाके रिसेंटली मेरे ख्याल में 1.5 मंथ, 1.5 महीने के बाद जाके जो वर्किंग ग्रुप है प्रोटेक्शन पे, वो जो UN का वो एक्टिवेट किया उन्होंने, उसकी मीटिंग होना शुरू हो गई है. तो और एक बात है. दूसरी बात है कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली वुमेन की, इसमें क्योंकि हैंड्स डिकेड से हम लोगों के साथ हैं, तो अंदाज़ा था हमारा कि जी इस हेल्थ इमरजेंसी के सबसे जो बड़े जो इम्पैक्ट आना है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हर ग्रुप पे आना है. ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ किसी एक तबके के ऊपर, लेकिन जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और जो सबसे बड़ा जो मोस्ट वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उन तक हर एक पे तकरीबन कोई इम्पैक्ट गया. लेकिन जाहिर बात है जब आप प्रायोरिटी सेटिंग करते हैं तो आपको टारगेटिंग करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि मोस्ट वल्नरेबल जो है आपको कहाँ नज़र आ रहा है. तो उसमें जो हमारा अंदाज़ा था वो ये था, जिस अजम्पशन की बेसिस पे, क्योंकि डाटा नहीं था, लेकिन अपनी जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमने ये प्रोग्राम एक शुरू किया कि हम समझते हैं कि जो औरतें पर्टिकुलरली वुमेन जो हैं, एक तो वो हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हैं, उनको तो एक प्रोटेक्शन मिल गई बाय द स्टेट के जी आप किसी को
اپنی جاب سے محروم نہیں کریں گے. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے سیلری پے کرنی ہے, تو ایٹ لیسٹ پھر جو چاہے وہ فیکٹری میں تھی, چاہے وہ کسی NGO میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ میں, ان کو ایک سیکورٹی مل گئی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوا جو عورتیں انفارمل اکانومی کا پارٹ ہیں, جن کا پورا سورس آف لائیولیہوڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے انفارمل اکانومی پہ. تو اس پہ پھر, اور اس میں بھی رورل اور اربن میں دیکھیں تو اربن میں جو خوابات جو عورتیں تھیں یا جو فیملیز تھیں وہ زیادہ متاثر ہوئی کمپیریٹیولی رورل کے. اب رورل اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اب جو ہے, کیونکہ جو آپ کے اربن جو ایریاز ہیں وہ بیسیکلی انجن آف جو گروتھ کے انجن ہے سارا, وہ جو رورل کو بھی فیل کرتا ہے, اور یہ وائس ورسا ہے دونوں طرف. لیکن کیونکہ کمپیریٹیولی رورل اکانومی جو ہے وہ کم متاثر ہوئی ہے کمپیریٹیولی اربن کے. تو ہم نے دیکھا کہ 10,500 فیملیز کو صرف سندھ کے حوالے سے, اور اوور آل 15,000 فیملیز کو ہم نے جا کے ٹارگیٹ کیا ود دی سپورٹ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اور وہاں پہ ہم نے ان کو جا کے جو لائیولیہوڈ سپورٹ تھی فار 1 month وہ ہم نے پرووائڈ کی تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں. لیکن ابھی بھی میرے خیال میں سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ گلوبل ایمرجنسی ہے, اس گلوبل ایمرجنسی کے اندر میں نے کہا کہ ہم سارے آئسولیشن میں ہیں. ایون جو بڑے بڑے ڈونرز ہیں آپ کے, وہ سب سے زیادہ ہم سے زیادہ متاثر ہیں. اور پھر جو ہماری جو پولیٹیکل ول ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم کس طرح سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں, کیسے مینیج کر رہے ہیں, اور کیسے پھر دنیا کو بتا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہماری آئسولیشن مزید بڑھ رہی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ جو سپورٹ میکینزم ہمارے یہاں ظاہر ہے جو اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں ایک سرٹن لمٹ تک تو وہ چلے گئے, اس کی ایک سرٹن کیپیسٹی تھی, ایک سرٹن لیول تک وہ گئے. لیکن ایک بڑا ہیوج جو ان اٹینڈڈ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ جو ریمیننگ ہے, جیسے جس کا ذکر نظر نہیں کیا کہ نظر نے بتایا کہ بہت ساری خواتین جو اس کا احساس کا پار نہیں بن پائیں, دے آر ویٹنگ فار سپورٹ. اب اس کو گیپ جا کے فل کرتا ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز فل کرتی ہیں, NGO فل کرتی ہیں, آپ کی UN کا سسٹم فل کرتا ہے. لیکن ابھی تک جو آج تک جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ابھی تک جو گلوبل سپورٹ میکینزم ہمارا ہے وہ ابھی تک پاس پہ ہے بہت, کیونکہ گلوبل ایمرجنسی ہے, ہر ملک کے اندر اپنا پولیٹیکل پریشر ہے. برٹش اگر سپورٹ کرے دنیا کو تو کیسے کرے, کیونکہ برٹش گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ان ہاؤس جو سارا کرائسس چل رہا ہے ان کو پتہ ہے. US کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح جو سپورٹ کے لیے اپلیکیشنز جو ہیں وہ انمپلائڈ پرسنس کی وہاں جمع ہو گئی. تو وہ گلوبل سپورٹ میکینزم بھی آپ کا ویک ہو چکا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ ہمیں موسٹلی ایگزسٹنگ ریسورسز پہ رلائی کرنا پڑے گا, اور یہ جتنے سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں, اس کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں اس گلوبل فنامنا کے یا جو پینڈیمک کے, اس کو ہمیں ان ہاؤس بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا, اس کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, اس کے ریسورسز موبلائز کرنے پڑیں گے, اور بہت سارے کولیبریشنز کرنے پڑیں گے. جیسے آج نظر آیا کہ بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کولیبریٹو ایفرٹس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ادروائز آئسولیشن میں بتا دوں آپ کو کہ اب وہ شاید نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جیسے ارتھکویک میں ہم نے مانگا کہ جی ہمیں 1 روپے چاہیے تو 10 روپے مل گئے, ہم نے فلڈز میں مانگا 5 روپے تو ہمیں 7 روپے مل گئے. اب وہ گلوبل سپورٹ میکینزم بہت ویک ہو چکا ہے. اب میں نے بتایا کہ ہم گلوبلی بھی آئسولیشن میں سارے لوگ چلے گئے, لیکن ہمیں یہ سپورٹ میکینزم کے حوالے سے بھی ہمارا سپورٹ میکینزم ویک ہوا ہے. تو اس کا امپیکٹ فردر آنا ہے اور وہ نیچے تک جانا ہے. تو اس کے لیے جو کولیبریشن ہے انسٹیٹیوشنس کے وہ بہت ضروری ہیں, ان کی ضرورت ہے. ابھی اس کے لیے ایفرٹس لینے چاہیے, جو نالج شیئرنگ ہے وہ ہونی چاہیے, تاکہ میں بتاؤں آپ کو کہ اب یہ والا گروپ جو ابھی جو آج ڈسکس ہو رہا تھا ہوم بیسڈ ورکرس کا, جتنی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں ابھی تک جو جس میں سارے یہ لائیولیہوڈ سپورٹ کے جو گروپس ہیں اس میں ویمن کی تو جنرل بات ہوئی, لیکن ویمن کے اندر بھی اسپیسیفک گروپ جو ہے انفارمل اکانومی میں انوالو تھا ہوم بیسڈ ورکرس کا, وہ سلیکشن کرائٹیریا سے آؤٹ رہا ہے, یعنی یہ ٹارگیٹنگ میں شامل نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو یہ ایک ایز اے لوکل CSOs ہمارا بھی فیلیور ہے کہ ہم اس سارے ٹارگیٹ گروپ کو ہم اس میں نہیں ڈلوا پا رہے ہیں. بس کریں اگر WFP کا اگر کیش پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں ان کے پاس یہ تو ہے کہ جی ان امپلائڈ یا جو ہے ڈسیبل یا جو ٹرانسجینڈرز وغیرہ, لیکن اس کے اندر جنرل وومن, اب کچھ خواتین ایسی ہیں جو ملٹیپل سپورٹ لے رہی ہیں, وہ بسپ سے بھی سپورٹ لے رہی ہیں, ان کو سپورٹ مل گیا, اور وہ پھر باقی جو سپورٹ آ رہی ہے اگر کسی ادارے کی طرف سے وہاں سے بھی سپورٹ لے رہی ہیں, تو ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بالکل نہیں مل رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ کولیبریٹو ایفرٹس کو مزید بڑھانا چاہیے, اس پہ کوئی فارمل کو ارینجمنٹ ہو, ایٹ لیسٹ کوئی لوکل CSOs کا کوئی کووڈ پہ کوئی اس طرح کا جوائنٹ ایفرٹ ہو, کوئی الائنس ہو جو بیٹھ کے اپنے ساری اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کرے اور اس پہ کہے اداروں کو ڈائریکشن دے. اور یہ سارا فاسٹ ٹریک پہ ہونا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم فزیکلی کہیں ملیں. اب سب کو پتہ ہے کہ ناؤ وی آر جسٹ سنگل کال اوے فرام ایچ ادر. تو کیسے اس کو کنیکٹیوٹی میں لے کے ہم آگے بڑھیں اور سپورٹ لیں, اور جہاں جہاں یہ اسٹرینتھس ہماری کمیشنس کی ہیں ان کو مزید سپورٹ کریں, اور آگے جو ٹارگیٹ گروپ ہمارا ہے ان کو ہم بیک اپ دیں. میرے خیال میں یہ دور اگین لوکل کولیبریشنس کا ہے, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو گلوبل سینیریو بن رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں لوکلائز کرنی پڑیں گی اور لوکل سولوشنز دیکھنے پڑیں گے.
تو ہینڈس اپنے طور پہ تو بہت اس پہ جو اپنے طور پہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے ہمارے نیٹ ورکس ہیں, جتنے ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کو موبلائز کر رہے ہیں, ان ہاؤس بھی ایکسٹرنل بھی. اس میں ہیلتھ فیسلٹیز کی اسم کے اندر میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا انٹرونشن جو چل رہا ہے وہ ہمارا چل رہا ہے کہ اس وقت میں کوئی 22 کو ہم لے چکے ہیں فیسلٹیز کو, لیکن ہمارا نمبر جو 72 فیسلٹیز پہ جا رہا ہے, جہاں پہ ہم تمام فیسلٹیز کو PPs دے رہے ہیں, اور ان کی ڈاکٹرس کی ٹریننگز ہیں, پیرامڈس کی ٹریننگز ہیں, اور جو سینیٹری اسٹاف جو ہے پرٹیکولرلی آپ کو پتہ ہے سینیٹری اسٹاف ہمارے یہاں تو ابھی تو وہ ایک اگین ایک وومن کے اندر بھی پھر ایک اور جو بائسنس ہوتی ہے کہ جی وہ جو آپ کہیں کہ جو ایتھنسٹی کے معاملات ہیں یا ریلیجن کے معاملات ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی کہ 2026 دیکھیے جی سینیٹری ورکرس چاہیے لیکن پریفریبلی جی وہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جو کرسچن ہوں. تو یہ والے معاملات جو مزید جو ولنریبل گروپس ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں. ہم تو اپنے طور پہ یہ اپنے طور پہ ایفرٹس لے رہے ہیں کہ ان فیسلٹیز کو سپورٹ کریں, واٹر سینیٹیشن میں, PPs میں, ٹریننگز میں اور لائیولیہوڈز میں. ابھی بدین میں رائلہ کام کرنے جا رہی ہیں, اس میں وومن فوکس پروگرام ہے, اس میں 5,500 خواتین کو الٹرنیٹ لائیولیہوڈس کے لیے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم یہاں پہ کوئٹہ کے اندر اور سندھ کے اندر انکلوڈنگ کراچی, سکھر, حیدرآباد جو وومن جیلز ہیں یا شیلٹر ہومز ہیں, ڈیٹینشن سینٹر ہے, وہاں پہ ہم ان کو اسسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ان کے لیے سپورٹ میکینزم کریٹ کریں. لیکن میرے خیال میں بہت بڑا گیپ ہے جس کو سوائے کوئی انڈیویجول ہر ایک سولو فلائٹ لے کے چلے گا شاید وہ امپیکٹ نہیں ڈال پائیں گے ہم اگر ہم کوئی کولیبریٹو ایفرٹس کریں. سو تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بہت پروڈکٹیو میٹنگ رہی آج کی ہماری. اگر کوئی اور مزید شیئرنگ نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سوالات تو ہمارے پاس بہت ہیں جن کے جواب ابھی ہمیں شاید دینا باقی ہیں, کیونکہ کافی ہیوی سوال ہے جو کہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ ہم ایڈریس کر پائیں گے. ساری ایفرٹس کے بعد جیسے مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ ہم سب کو مل کے ایفرٹس کرنی پڑے گی. ہینڈس بھی اپنے طور پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور ہم ظاہر ہے ہم حاضر ہیں. سارے کمیشن جو یہاں موجود ہیں, ماجدہ میڈم کے ساتھ بھی اور نزہ صاحبہ کے ساتھ بھی, انیس ہارون کے ساتھ بھی, خاور ممتاز کے ساتھ بھی اور ام لیلہ کے ساتھ بھی, کہ جو بھی ہمیں جس قسم کی بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ حاضر ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ ود اس, اینڈ بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنا سلسلہ کنٹینیو رکھیں. تھینک یو سو مچ.